الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. رأيت الناس منفزا إلى من عنده فزا رأيت الناس منفزا إلى من عنده فزا ومن لا عنده فزا فعنه الناس منفزا. وطن باب ساتشبر وہی تنگست وطن باب ساتشبر وہی تنگست شمارا سہروزہ جاہ جنگست نشد ای ملک از افرنگ آزاد نشد ای ملک از افرنگ آزاد ہنوزی جا چو قانون فرنگست. ایک قانون خداوند دو عالم کے سوا ایک قانون خداوند دو عالم کے سوا اور سب قانون ہیں مبنی بر اغراض و جفا. سب کو تو پابند قانون خداوندی بنا سب کو تو پابند قانون خداوندی بنا بندگان حق کو بندوں کی غلامی سے چھڑا. مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو ماند سب ہو مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام
سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقاء کار کا مشکور، انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا اور تکمیل قرآن مجید کی اس بابرکت تقریر میں اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر کے لیے قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور علماء، صلحاء، اتقیاء اور اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں نے حضرت مولانا قاری رب نواز صاحب دامت فیوزہم سے عرض کیا تھا کہ اس سال مجھے چھٹی دے دو، ذائقہ بدل لو ذرا، ایک ہی ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور یہاں آنے کا حکم کیا۔ آپ حضرات کی محبت یہاں لے آئی۔ بہت کم وقت میں چند معروضات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ اور طلب سے بات سنیں گے انشاءاللہ العزیز، اور قرآن اور سنت کی جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قابل صد مبارکباد ہیں یہ بچے اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ کا نورانی لاریب اور لازوال کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہوا، اور آپ سب اہل علاقہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دن رات یہاں قرآن مجید کی بہاریں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں نے آخری پارہ میں ایک سورہ عادیات ہے، اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرض، سبب مرض اور علاج مرض بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی بیماری کا سبب اور بیماری کا علاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی بیماری بیان کی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اب سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اور پھر ان قسموں کے بعد یہ بتایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ بظاہر دیکھنے میں گھوڑوں اور انسان میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اندر غور کیا جائے تو بہت گہرا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو والعادیات ضبحا سے شروع کیا۔
تو گھوڑوں کی قسم کھائی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. پھر اس کے آگے اس کی صفات بیان کی. تو ہماری بیماری کا ذکر کر دیا کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. دیکھ، گھوڑے کو انسان نے پیدا نہیں کیا. گھوڑے کے لیے جو چارہ ہے وہ بھی انسان نے پیدا نہیں کیا. گھوڑے کے لیے جو پانی ہے وہ بھی انسان نے پیدا نہیں کیا. کسی کے پاس گھوڑا ہو اور وہ اپنے گھوڑے کو جو چارہ کھلاتا ہے وہ چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. گھوڑے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور گھوڑے کی ضروریات جو یہ پوری کر رہا ہے حضرت انسان. اور جس زمین پہ اللہ نے دوڑنے کی اس کی قسمیں کھائیں، اس زمین کو بھی اس کے گھوڑے کے مجازی مالک نے پیدا نہیں کیا، حقیقی مالک نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ، گھوڑے کو انسان نے پیدا نہیں کیا، چند دن اسے خرید کے لایا یا چھوٹا سا پال پوس کے بڑا کیا، چند دن اسے چارہ کھلایا، اللہ کا پیدا کیا ہوا، پانی پلایا، اللہ کا پیدا کیا ہوا، چند دن اس کے کھانے پینے کی فکر کی. اب یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جب اس کو ایڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے چل دوڑ ذرا، پھر گھوڑا دوڑتا ہے. پھر گھوڑا سامنے دشمن کی صفوں کی صفیں آتی ہیں اور وہ دوڑتا چلا جاتا ہے اور مالک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے چند دن اسے کھلایا. گھوڑے سے سبق سیکھ لے حضرت انسان کہ گھوڑے کو تو نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن گھوڑا تیری نافرمانی نہیں کر رہا. تجھے تو اللہ مجھے اور تجھے کہہ رہے پیدا میں نے کیا تھا. دیکھنے کو آنکھیں میں نے دی تھی، سننے کو کان میں نے دیے تھے، بولنے کو زبان میں نے دی تھی، تیری ہاتھوں میں قوت میں نے رکھی تھی، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت میں نے دی تھی، تیرے دماغ کو سوچ اور علم میں نے دیا تھا، تیرے دل کو دھڑکنا میں نے سکھایا تھا، تیرے گردوں کو جیب واش کرنے کا اور ستھرا صاف کر کے پانی الگ اور پیشاب الگ اور خون الگ، یہ سارے چیز کرنے کا سسٹم میں نے رکھا تھا. اور میں نے جب تجھے حکم دیا کہ میرے سامنے جھک جا، تو تعویلیں شروع کر دیتا ہے. تو کہتا ہے مجھ سے جھکا نہیں جاتا، میں مانتا نہیں ہوں. میں تشریحات میں جاؤں تو اس کی بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن میں بغیر کسی لمبی چوڑی تشریح کے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کلام اللہ کی صورت میں ایک نظام دیا تھا. دیا کہ نہیں؟ ذرا میرے ساتھ دیجئے، مجھے جواب دیجئے. دیکھو، جو کچھ دل میں ہو وہ بیان کرنا. اللہ مجھے بھی منافقت سے بچائے، اللہ امت مسلمہ کو منافقت سے بچائے. بتا، قرآن صحیح ہے کہ غلط؟ قرآن کا دیا ہوا پروگرام صحیح ہے کہ غلط؟ ادھر سے کان مت پکڑو، سیدھی سیدھی باتیں کرو. بتا، قرآن جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس ہے، بدھ مت کے پاس ہے. بتا تو صحیح، دنیا میں کسی کے پاس ایسا نظام ہے؟ آہستہ آہستہ دنیا آ رہی ہے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. دنیا واپس آ رہی ہے، ہم جا رہے ہیں. اب جاپان ترقی. کل ہی میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، جاپان نے اپنے ملک میں اوون ہوتا ہے نا، اوون، یہ اوون پہ پابندی لگا دی، فیکٹریاں بند کر دی. اوون سے آن دیو ٹھنڈی ہوئی دی، سال نے روٹی شوٹی اندر رکھتے ہیں گرم ہوتی ہے. اس نے کہا یہ کینسر کا سبب ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جاپان کہہ رہا ہے. مولوی تو نہیں ہے بھی گریبان پھٹے دے، وہ بیچارے کی تو کہیں جگہ نہیں ہے، لیکن جاپان اب خود کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس دن میں سبق پڑھا رہا تو کوئی بات آئی تو میں نے طالب علموں سے کہا، میں نے کہا جدوں تو فریج آئے نا، ہم بیمار بھی ہو گئے، ہم جسم کے بیمار تو ہوئے، ہم روح کے بھی بیمار ہو گئے. مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، فریج نہیں تھے نا،
تو کیا ہوتا تھا؟ رات کو سالن بچا اردا گرد پڑوس کو بھیج دیا. ہوں تو پورے مہینے دا پیکج تیار کر کے فریج آ ہے نا. سچ بتا، تیری سائنس نے انسانوں کو بخیل بنایا ہے کہ سخی بنایا ہے؟ مڑ دے سائنس میں مخالف نہیں سائنس کا، لیکن میں سائنس کو خدا نہیں مانگتا، ببانگ دوہل کہتا ہوں. سائنس خدا نہیں ہے. میں اسی لیے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، علل اعلان مجمع میں کہتا ہوں، آؤ کوئی میرے ساتھ بیٹھو، تم سائنس کے فائدے بیان کرو دلائل سے، میں سائنس کے نقصان بیان کرتا ہوں، دیکھتے ہیں فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے. چھوڑیے باتیں ساری. بات سے بات نکلی. کیا کہہ رہا تھا؟ دنیا آ رہی ہے، اسی نظام کی طرف آئے گی. اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اوون اسی جاپان نے دیا تھا نا، اب کہہ رہا ہے غلط ہو گیا. اب ان کے خلاف کوئی نہیں اٹھے گا کہ بھائیو تم نے پہلے ہمیں اس چیز کا عادی بنایا، اب کہہ رہے ہو یہ بیماری کا سبب ہے. دنیا میں تم نے کینسر پھیلایا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمت کرو نا، جاؤ ان سے سوال کرو. یہ شہجے آلے بھی چاہ کے جلو جڑے ہر جگہ پہنچے دے، جاؤ ان سے سوال کرو. دنیا والو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جاؤ ان سے پوچھو تم نے دنیا کو بیماریوں کے سوا دیا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بہت ساری لمبی چوڑی فہرست ہے، انہوں نے لمبی چوڑی فہرست بڑھائی دی. بہت ساری، یہ تو میں نے ان میں سے صرف اوون کا نام لیا ہے نا، وہ موبائلوں تو بھی مجھ کو جا کے دے، وہ سارا کچھ اب بند کر رہے ہیں. تو خیر، بات سے بات نکلی. قرآن کے نظام جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ اگلا سوال مجھے بتا، پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ ہیں یا 23 کروڑ ہیں یا 25 کروڑ ہیں، جو بھی ہیں، ان میں زیادہ تعداد کس کی ہے، مسلمانوں کی کہ کافروں کی؟ بول. یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈر مسلمان ہیں کہ کافر؟ کیا قرآن کا نظام لانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ قرآن کا نظام لے کے آنا، یہ الف سے یا تک جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. یا تو اس نظام سے بہتر نظام ہمیں بتاؤ. 1947 سے آج تک، وہ میں ساتھی میں نہیں کہنا چاہتا، پھر آ جاتی ہے بات. 1947 سے 1954 تک مجھے بتا یہاں کا حکمران کون رہا ہے براہ راست؟ تجھے معاشرت علوم میں یہ بات پڑھائی گئی؟ ہمیں یہ بتایا گیا یہاں کا حکمران کون تھا؟ یہاں بتایا گیا کہ پہلا آئین جو پیش کیا گیا اس کے راستے کی رکاوٹ بننے والا کون تھا؟ بتاؤ نا، حقائق دنیا کو کیوں نہیں بتاتے؟ سچ کو کیوں چھپاتے ہو؟ کب تک چھپاؤ گے؟ ایک دن ظاہر تو ہو کے رہے گا. آج نہیں ہوگا، کل قیامت بھی تو آنی ہے، مرنا بھی تو ہے، جانا بھی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تجھے کہا، میں اس بات کی طرف آتا ہوں، سچ بتا، قرآن جیسا نظام اور قرآن جیسی نعمت اللہ نے دی، ہم نے ناشکری کی کہ نہ کی؟ ہم ناشکرے ہیں. قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کی ہے. من خیس القوم، سب نے کی ہے، میں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے. اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے. یہ مدرسے نہ بناتے، یہ لوگوں کے بچوں کو چھین چھین کے نہ لاتے، یہ لوگوں کے بچوں کو ترغیبیں دے دے کے مدارس میں نہ لاتے. اللہ کی قسم، تیرے ملک میں قرآن کو دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا. تم ان سے زیادہ نہیں ہو. جا آج بخارا میں جانا، جا پوچھ، امام بخاری کا نام پوچھ، انہیں آتا ہے؟ یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. سارے تانے، ساری گالیاں سہ کر یہ کہتے ہیں نہیں قرآن کی خدمت کریں گے. مجھے بتا، حکومتی سطح پر قرآن کی تعلیم کا کوئی نظام ہے؟ ساری باتیں چھوڑ، کوئی ایک سیاسی پارٹی آئے مجھے بتائے تمہاری پارٹیوں نے 1947 سے آج
2024 کسی ایک نے قرآن کے لیے کچھ کیا؟ قرآن کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ قرآن میری تیری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اے فرد کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بھی ضرورت ہے، یہ بازار کی بھی ضرورت ہے، یہ عدالت کی بھی ضرورت ہے، یہ تھانے کی بھی ضرورت ہے، یہ کچہری کی بھی ضرورت ہے، سچ مت پوچھ، یہ ہر جگہ کی ضرورت ہے۔ یہ سارے باقی کام اے مٹی دی اتو جڑوں تلے گیا نا، مجھے دس ہوئے جج مڑے کا سکاری رہے، میں کسی کا مخالف نہیں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بار، مجھے بتا فوج میرے کسی کام کی ہے؟ ڈاکٹر میرے کسی کام کا ہے؟ مجھے بتانا آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ اے پلازے میرے کسی کام کے؟ شاپنگ مال میرے کسی کام کے ہے؟ مجھے بتا میرے سانس کا رشتہ جب ٹوٹے گا یہ دنیا کی چیزیں یا بھائی جہاز مڑے کما دیں، موٹر گاڑیاں تیری میرے کام کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی میرے کام کی نہیں ہے۔ مجھے بتانا جس نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے۔ سیاسیوں تم بھی بتاؤ، سیاسیوں کے ورکروں تم بھی بتاؤ، کیا اس کے لیے تم نے اور تمہارے لیڈروں نے کیا کیا؟ جواب دو ہمیں۔ کل ایک سیاسی پارٹی کا جلسہ، اللہ طوفان بدتمیزی، وہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، بارشیں بند کر لی اللہ نے کہ میری طرف مڑیں گے، دعائیں مانگیں گے، تو تے میں شہجے آگے پھیریاں نہ موسمیات والے آنکھیں نہیں بردی، بارش نہیں بردی تو مانگ اس کو لونا۔ کیوں بند کی ہے اس رب نے؟ موسمیات والوں سے پوچھنا کیوں نہیں ہو رہی بارش؟ بتا نہ، پوچھ اپنی سائنس سے، سائنس سے کہ ہمیں بتاؤ کیوں نہیں ہو رہی بارشیں؟ کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں، اور کیوں کا جواب کل بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اماں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ حساب یسیر کا اللہ نے کہا ہے نا، آسان حساب، تو یہ آسان حساب کل قیامت کو، حضور نے فرمایا عائشہ اللہ میرے تیرے اعمال، میرا تیرا نامہ اعمال، یہ لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کرے گا۔ پیش کر دیا، ایک ہی تی ایک ہی تی ایک ہی تی ایک ہی تی پیش ہو گیا، بس ٹھیک، یہ حساب یسیر ہے، کوئی باز پرس نہ ہوئی۔ فمن نوکش فقد ہلک، جس سے پوچھ لیا کیوں کیا، کل اللہ بعد میں پوچھے گا، میں پوچھتا ہوں گانے سنتے ہو کیوں؟ جواب دو۔ فلمیں دیکھتے ہو کیوں؟ جواب دو۔ سارے ملک کو تم نے کنجرگاہ بنا کے رکھ دیا، اللہ کا خوف کرو یار، بس کر دو، اللہ کی ناراضگی کو اور آوازیں مت دو، بس کرو، گڑ گڑاؤ اس رب کے سامنے، رو دنیا والو، رو، راتوں کو اٹھ کے رو، دنوں کو رو، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معافی کی بجائے روز ہم گناہوں کی طرف بڑھتے، اور قرآن کی ترتیب یہ ہے، توجہ توجہ، ایک منٹ نعرے پیچھے مار ساں، توجہ، یہ توجہ کر، اس لیے اب مجھے اور تجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان الانسان لربہ وانہ علی ذالک، اور اس پر گواہ بھی حضرت انسان خود ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال چاہیے، مال چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، جیسا آنا چاہیے، حلال کا ہو حرام کا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہو۔ افلا یعلم اذا، حضرت انسان کو نہیں پتا، یہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے نکالا جائے گا، یہ باہر آئے گا سارا کچھ۔ رأیت الناس منفزا،
इला मन इंदहु फिज़्ज़ा, मैंने लोगों को देखा उसके पीछे मारे मारे भागते हैं जिसके पास फिज़्ज़ा चांदी होती है, सोना होता है, जिसके पास पैसा होता है, पे अम्मू को तक ना देवे लेकिन असी उसे पीछे लगे दे होंगे, पैसे आले दे पीछे जुलदे, पैसे आले वो बुलाना, पैसे आले है उसके पीछे पीछे हम भागे चले जाते हैं। और रअयतुन्नास मुनफ़ज़्ज़ा इला मन इंदहु फिज़्ज़ा व मन ला इंदहु फिज़्ज़ा फ़अनहुन्नास मुनफ़ज़्ज़ा, और जिसके पास पैसा नहीं होता उससे सगे रिश्तेदार भी भाग जाते। हाँ जी, बन जाते हैं रिश्तेदार जो पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेरा ना सियाणदा ही कौन है वो? अच्छा, फिर प्यू को भी नहीं सियाणदा जाना, प्यू ते भी शर्म आंदे उसको, भराऊ ते भी शर्म आंदे, भैणू ते भी शर्म आंदे, चाचे मामे ताए लाले ते शर्म आंदी है। इस वास्ते के अल्लाह ने आजमाइश के लिए 4 रुपए दे दिए। अब ये इंसान को इंसान नहीं समझता। याद रखना 15वीं सदी के इंसाना, तेरी दौलत फिरौन से बढ़ नहीं सकती है। उसको इतनी आसी तो उस आगे आना रब को मुलाला ना, इतना कुछ आसा तो उस आगे हमें खुदा, थोड़ी मड़ी दौलत सारी दुनिया दी मिला उस नल नहीं पहुंच सकती, लेकिन कहाँ है वो? नामो निशान भी बाकी नहीं है, हम में से किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दो हुकूक जड़े है ना, ये वहीदा आगे क्या है, वहीदा खुस्सला माफिस सुदूर, अल्लाह जाहिर कर देगा जी जो कुछ सीनों के अंदर हमने छुपाया है, दिलों के अंदर जो कुछ है। मैं तकरीर कर रहा हूं, पता नहीं मेरे दिल में क्या है, आप बैठे सुन रहे हैं, पता नहीं आपके दिलों में क्या है। आज ना मैं आपके दिल से वाकिफ, ना आप मेरे दिल से वाकिफ। एक वक्त आएगा दिलों के हाल खुलेंगे, दिलों के हाल खोल के अल्लाह बता देगा, ये अंदरों के बलासी लग पता जाएगा। अंदर से ये दिलों के फैसले दुनिया में नहीं हो सकते, दिलों के फैसले कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन करेंगे। कल क़यामत को मेरा तेरा दिल खोला जाएगा। सुनो, फुक़हा ने एक मसला लिखा है, साथ एक मैं छोटा सा मसला भी आपको बता दूं। मेरे शेख इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरकदा ने अपनी तफसीर में लिखा, वो कहते हैं ये शामी वगैरह के हवाले से, ये फुक़हा ने लिखा है जड़े जने दे दोयो ते 3 पैसे हो सन, कितने 3 पैसे से आन दो। अजकल पैसा शैसा इथे भी असा ड्रामे मैं किड़ी गल करा, ये जदू शहीद रेट कुछ कर दें तो 1 रुपया ते 75 पैसे, पैसा कुथे यार इथे है, रेट तो तला आंदा तो रुपया तो नाल कुछ लाए होंगे ना, 50 पैसे 25 पैसे 40 पैसे, वो पैसा कुथे है? इथे तो सब तो घट करंसी 1 रुपया, इसमें भी असा 2 नंबरियां होंगी, असा को परवाही दी समझ आई। ते रुपए भी कितने पैसे आते हैं, नवी नस्लों को तो पता ही कुछ नहीं, तो पुरानियों को पता है ना रुपए भी कितने पैसे आते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे 1 रुपए में हजरत लिखते हैं जिसके 3 पैसे, अल्लाह ना करे हजरत ते मर्दर 3 पैसे हक अगर रह गए, 3 पैसे होए, सिर्फ 3 पैसे, कल क़यामत को अल्लाह बचाए मुझसे 700 मकबूल नमाजें लेकर इसे दी जाएंगी। उथे दी करेंसी दिरम दिनार डॉलर मालर शालर, उथे दी करेंसी ही नहीं, उथे दी करेंसी मड़ी तुड़ी नेकी है। एक 3 पैसे दे बदले में कितनी नमाजा? 700 नमाजें मकबूल। मड़कोल तुड़कोल गारंटी है असा जी नमाज पढ़ी है कबूल हुई, मकबूल नमाजें लेकर 3 पैसे के बदले में साहिब हक को दी जाएगी। तो फिर गौर कर ले हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी अपनी फिक्र की तरफ आ जाओ, अपनी फिक्र में लग जाए, मैं भी आप भी, हमें ठीक हो गए अल्लाह की कसम सारा मुआशरा ठीक हो। मैं ठीक नहीं होता मुआशरा ठीक नहीं हो सकता, तो इसलिए अपनी फिक्र करेंगे और
इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन, अल्लाह को आज भी पता है, उस दिन अल्लाह उनसे खबरदार होगा, अल्लाह को खबर होगी, अल्लाह आज भी पता है। क्या मतलब? उस दिन सारी दुनिया को बताएगा कि ये है ऐसा, तू दुनिया में से पता नहीं क्या समझता था, ये देख इसकी असलियत ये है, ये सामने आ गया है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता करे, अल्लाह ताला इस नाशुक्री की बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। वतन बाबू सातशबर वही तंगस, ये मुल्क अपनी कुशादगी के बावजूद कुरान के लिए तंगे। मेरा सवाल है, मुझे बता, कुरान के निजाम के आने में तुम्हें तकलीफ क्या है, जरा हमें बताओ। यही होगी ज्यादा से ज्यादा कहते ना जी कड़े दी मना, कड़े मलाने दी मना, ये बरेलवी एक मार दे, देवबंदी दुआ मार दे, आले हदीस त्री मार दे। मुझे बता, जा मौलवियों को जा, उनसे पूछ, जिस मर्जी मसलक का मौलवी हो उससे जाकर पूछना, क्या चोर की सजा हाथ काटना? पूछ, जड़े मौलवियों को दिल आखिर पूछ, चोर दी सजा हाथ कटना। वो अल्लाह ताला कब्र को नूर से भर दे। हजरत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदा, उनके पास एक नौजवान आ गया ना, आके कहने लगा, हजरत कड़ी कड़ी मलाने दी सुना, एक एक मार दे दुआ दुई मर। उन्हें वो गल सुन, सुबह ही नमाज पढ़ी, आखिर ना सुबह दी नमाजा में किहड़े मौलविया दा इख्तिलाफ है, वो दस। मुझे बता, नमाज में कि वो अलहदा गल है, कोई आसी हाथ बन, कोई छोड़, उत्ते बन तले, उस गलत भाषा को छोड़, सिर्फ नमाज दस। नफ्स नमाज में किसी का इख्तिलाफ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो सरकारी ओहदों पे जिनको रखते ना, तो उन्हें क्या जी बहुत सारी जी उनको हिदायत देते, उनमें एक ये होती थी कि मेरे नजदीक तुम्हारे कामों में से सबसे अहम काम नमाज है। अगर तुम्हारी नमाज दुरुस्त हुई, नमाज का एहतमाम और पाबंदी हुई, तो मैं समझूंगा तुम्हारे सारे काम दयानतदारी से। नमाज ही तुम नहीं पढ़ते तो अब बैठे तो बड़ी कुर्सी ऊपर है, नमाज नहीं पढ़ता तो दयानतदार हो सकता है? उसने अल्लाह के साथ दयानत नहीं की है, वो बंदों के साथ क्या दयानत करेगा? जो अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं लगा कर सकता, वो बंदों के जी उनके लवाज़िमात को क्या पूरा करेगा? अल्लाह मुझे और तुझे समझ अता करे। वतन बाबू सातश पर वही तंगस, हमारा मुल्क अपनी कुशादगी के बावजूद कुरान के लिए तंगे। कुरान का निज़ाम मुझे बता, किसी सियासी पार्टी का मंशूर है, कैसी कुरान के मुताबिक निज़ाम लेके आएंगे? महंगाई खत्म कर सा, फलाना खत्म कर सा, नाल ना इंशाअल्लाह ना माशाअल्लाह। जी हातिम और मैं, मुझे याद है अच्छी तरह, आपको भी पता नहीं याद हो या ना हो, खमीरा गाँव जबान खांदे करो, ये नवी नस्ल तो बाद की है ना। 2005 में जलजला आया, उस तो पहले भी तो एक इलेक्शन होया सन, याद है ना, जिले का इलेक्शन आ सर, इलेक्शन होया तो बड़े बड़े दावे ते नारे ते सियासियां मारे, असी जिला मानसरा को पेरस बनाएंगे। राती सुते सुबह ला गया, मैं खंडर बढ़ा सा, तू पेरस बढ़ा के दसी। मैं रोना अपना रोता हूं, वहां संस के सुनते और समझ दिन करे शाह सब गपा मार दे ना बीरा। भूल के भी अल्लाह का ना नहीं आंदा मुंह ते, भूल के भी नहीं कहते हम कुरान का निजाम लाएंगे। कुरान के निजाम में किसी पर ज्यादती, अदल का कानून होगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, इसलिए कि बंदों का कानून अपनी गरज की बुनियाद पे बनता है। अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया, उनके मिजाज भी जानता है, उनकी जरूरियात भी जानता है, उनकी ख्वाहिशात भी जानता है। लेकिन बंदा जिथे में फंसता थे कानून, फलानी तरमीम आ गई है, फलानी तरमीम आके में पर हो गया ना, एक बड़ा कानून होया, रोज बदल रहा है, तुम्हारी थिवरियां रोज बदल रही हैं। मेरे रब का कुरान सदियां गुजर गई, एक जबर ज़ेर का फर्क सबके लिए यही है। जुमे पे मैं कह रहा था ना, वो एक साहिब का दानश्वर है बड़ा, उसने लिखा था, उसके हवाले से कह रहा था, 12 सदियां मुसलमान जिहाद का फरीजा अदा करते रहे तो अल्लाह ने उरूज अता किया।
जदू तो जिहाद छोड़िया जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। अल्लाह अकबर 12 सदी उसने बड़ा अच्छा तज्जिया किया, मेरे पूरा बयान में खुद उसकी पूरी बात सुनाई है, बहुत अच्छे। अलहाज अफजल गोंदल साहब के नाम से कोई है, ऊपर तो उन्होंने लिखा उन्वान दिया जंग ना, फिर नीचे लिखा है कि जंग अच्छी चीज नहीं है, जंग से मुल्क तबाह हो जाते, ये लिखा ना। फिर आते ये सबक हमें पढ़ाया गया कि जंग से मुल्क क्या होते हैं, तबाह होते हैं, जंग अच्छी चीज। ये बज़ाहिर देखने में बड़ा खुशनमा नारा है। फिर उसने आगे कहा जब से अमेरिका वजूद में आया है आज तक एक दिन के लिए भी उसने जंग बंद नहीं की। अमेरिका सुना जाता कि जंग बंद। इसराइल जब से वजूद में आया आज तक एक लम्हे के लिए उसने जंग बंद नहीं की है। तो मुझको दसना तबाह हो गए। अमेरिका रोज दिहाड़ा तकड़ा होता जल्द, कमजोर होया? कोई कमजोरी नहीं। इसराइल मेरे तेरे मासूम बच्चों के लाशों को भी नहीं छोड़ रहा, और बल्कि मैं एक कदम और आगे जाता हूं, मैं तो तू इतना खोल दे आप अभी वो दुनिया में इंसानी एजाय का सबसे बड़ा सौदागर है। ये मासूम बच्चे मारकर फिर ये कब्रों में दो, फिर उनकी कब्रें खोद कर, सबूत मौजूद है इसके, खोद के उनके जिस्म के आज़ाद निकाल के पूरी दुनिया की मंडियों में फरोख्त करता है। मैं तो तू इतने कहते जिंदाबाद दुआते मैं जिंदाबाद मैं फरिश्ता मैं बुजुर्ग दुआते ना तू काफर है शैतान है मैं बुजुर्ग थे मैं कुछ नहीं कीता। ये तो लग पता जुलसी फला तो ज़क्कू अनफुसकुम हुआ आलम बिमन इत्तक़ा। बुजुर्गियां मत झाड़ो अपनी अपनी, वो जानता है कौन मुत्तकी है। कब जानते हैं? जब हम मां के पेट में थे उस वक्त से जानता है, उससे भी पहले से जानता है। तो बुजुर्गियां झाड़ना दी कसा को जरूरत। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। अमेरिका इसराइल जंग, तेरे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क जापान, उसी ने लिखा जापान और जर्मनी और कोरिया, ये 3 मुल्क ने पिछली सदी में सबसे ज्यादा तवील और खौफनाक जंगें लड़ी हैं, और यही मुल्क इस वक्त तरक्की पर है कि नहीं? तो अपनी तारीख जरा मुसलमाना देख, हमने 1200 साल तक जंगें लड़ी ना, हम उरूज पे थे, सारी दुनिया हमारे कदमों में होती थी। उसके बाद से हमें सबक पढ़ा दिया गया ना जंग अच्छी शे नहीं होती, मुल्क तबाह, दूर की जल्दे परले डैफो नाल गुमांडियों को। कितने जमाने से जंग में उनकी मीशत अपनी मीशत देखा सीधा मनपसंद लोग कहना अच्छे ना तई होते असों को पता ही नहीं होता, आन के मार के जलते रहते। असी अमन पसंद ये अमन ये बेगैरती है, इसको अमन नहीं कहा जाता। और मेरा रब गैरती है, तुझे नबी की हदीसों में ये बातें ना बताऊं मैं तेरा मुजरम हो। हमारा नबी गैरत वाला था, हम गैरती नबी के गैरती उम्मती है, हम बेगैरत। ये काफर की पढ़ाई हुई पट्टी को अपनी आंखों से हटा, उसका पढ़ाया हुआ सबक भूल जा, अल्लाह के कुरान को याद रख। वतन बाबू सातश पर वही तंगस शुमारा सहरोजा जाहे जंगल। मेरी और तेरी 3 दिन की जंगे हम लड़ रहे हैं, आपस में गुथम गुथा हो रहे हैं। जिस मुसलमान को मुक्का बन के काफर के नाक पे जाके लगना था, काफर के दांतों को तोड़ना था, इथे मुक्का अंगूठा कनिए ए अंगल कनिए ए अंगल कनिए ए अंगल कनिए ते की अंगली न लाई करसी तो अंगल टूट जाएगी, अगले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक एक अंगल न करनी, मुत्तहिद हो जा, एक हो जा मुसलमाना। अपनी कुव्वत को बिखरने से बचा ले। एक मुक्का बन के काफर के जरा नाक पे लग तो जरा लगे तो फिर खून के फवारे छूटे, फिर काफर को लग पता जाए कि हमने मुसलमानों को तकसीम दर तकसीम करने के लिए सदियां लगा दी, डॉलरों के मुंह खोल दिए, बोरियों की बोरियां हमने इन पे लौटा दी, लेकिन ये फिर भी मुत्तहिद हैं। इनको कुरान जुदा नहीं होने देता। कुरान ऐसी चीज है, अल्लाह की रस्सी है, ये उसके साथ मजबूती से चमटे हुए।
اکٹھے ہو جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، مل بیٹھ کے قصائکی کو اپنا بڈیرا بنا چھوڑو نا، اے بڑے جی چالو ملک چلا۔ ڈرامے کی کر دیو روز ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ایک کو بڑا بنا لو۔ اور ایک اور گل میں بہت دفعہ سوچتا رہا جمعی تو تیاسوں میری ذہن ہی بھی نہیں آئی، اج اتھے آ گئی ہے۔ یہ 8 جائیاں تو 10 جائیاں تو کھلنا دا کے مانے یا اساں کو سرو علو سمجھ دے نا، سنو اسی علو بستے ہیں اس ملک میں، اتھو بھی کھلتے دے اتھو بھی کھلتے دے اتھو بھی کھلتے دے۔ ہن کیوں سی فرض کرو 3 جائیاں تو جت گیا تو پھر کیوں سی ایک چھوڑ سی ایک رکھ سی تو باقی چھوڑ سی نا، تو 3 جائیاں بھی جدوں چھوڑ سی تو چھوڑنا تو بعد اتھے پھر الیکشن ہو سن، اس تے پیسہ کستا لگ سی۔ اللہ دا واسطے ہوش بھی آؤ، اللہ دا واسطے جاگ جاؤ مسلمانوں، اللہ کی قسم کل سارا پاکستان اکٹھا ہو کے باہر نکل کے کہہ دے ہمیں قرآن کے سوا کوئی نظام، پٹھے ہو کے لگ دیو، خوش ہوں دیو کہ خفاؤں دیو، ہمیں انگریز کی خوشنودی کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں کافروں کا نظام نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم کافر تیری اس دھمکی سے مر جائیں گے۔ ان میں اتنا تڑ نہیں ہے، انہاں تقسیم در تقسیم کی اتنے ہوں مسجد میں بیٹھے دیں اسی آخسا زور میں ہوتا ہے آج ہی زور کے بعد وہ ایک مسجد میں معاملہ تھا نا، ایک جگہ کی، جگہ کا نام نہیں لیتا، جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عبرت کے لیے، امام صاحب اور مقتدیوں، تو مقتدیوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں نا، تو سارا زور امامہ سے کٹ دیں، اور جنہیں تو اس کی سیاسی پارٹیاں جلو تتلہ لگو جو مرضی ہے کرو، حسن کو رحمان تے چھوڑو یار، بس وہ سارا زور امامہ تے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں ہو گل سنو مسجد دے بارے میں تے اللہ تعالیٰ سنا کے وہ حافظ صاحب ایک بیٹھے دے ایسے تھے بھی حافظ ہیں کڑے کڑے، اور میں آئے تا اکسان دے پڑھنی پیسی تساں کو کڑے کڑے حافظ ہیں۔ چلو وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ، اس کو لو بڑا ظالم کون ہے وہ اللہ تے جڑا اللہ دے گار میں اللہ دا ذکر کرنا کو لو ڈکے، وہ صاف ہی خرابیا یہ اور اس کی ویرانی کی کوششیں کرے۔ ویرانی ایک ظاہری ہوندی ہے ایک باطنی ہوندی ہے۔ قرآن کی تعلیم کو بند کر دے، ذکر کو بند کر دے، اللہ اللہ کہنے کو بند کر دے، نمازوں کے راستے کی رکاوٹ بن جائے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ کوئی ظالم نے آگے کیا ہے؟ ہاں اللہ نے کہا اس کو تو چاہیے یہ تھا ان یدخلوا الا، مسجد میں آنے کم دا ڈردہ ڈردہ آوے مسجد میں آ رہا ہے، اتھے اللہ دی شان ہے ایک پولیس تے محکمے دا آدمی بھی بیٹھے تھا، ہم حضرت تو سی تے پولیس بھی رہے ہو نا، تھانے میں جانا ہی جو لگتا ہے ورنہ جی میں ہو تھانے دار ایسا رنگا انسان ہی ہے نا، ڈی ایس پی کی شے انسان ہے ایسا رنگا، ایس پی کے صاحب کی شے ایسا رنگا انسان ہی ہے نا، اس نے ناساں کو پیدا کیتا، ناساں سن اس کو پیدا کیتا، اس تے تھانے میں جلدے ہیں تے عاجزی ہوئی دی مسجد میں آنے ہیں۔ میں مسجد پر کسی کی حکمرانی نہیں چلتی، مسجد پر صرف اللہ کی حکمرانی۔ مسجد میں حکم یہ تھا کہ ڈرتا ہوا ہے، ڈرتا ہوا ہے۔ اس سے پھر ایک دو واقعات بھی سنائے، میرے خیال میں بات لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ان سے جو کہی میں ہو نماز تو سب کو آن دیا، ہاں دیا، میں کو تو شروع ہو دی ہے نماز، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ مہنا اللہ اکبر دی گل کرنا تو نہ کچھ بھی، آخری گل کرنا السلام، یہ سے ختم ہوتی ہے۔ صف میں جب بیٹھے ہوتے ہو تو کی کر نماز عشاء پڑھ چھڑی ہے؟ نہیں پڑھی، ہاں پڑھ سنا تو آخر میں پھر کی کر سی امام آپ سی السلام علیکم، امام آخر السلام علیکم ورحمت اللہ، تو سی آخر نہ ہو گئے سی اس نالا السلام، اچھا ایک کس کو سلام کر دے یار، علماء طلباء حفاظ قراء، ان سے معذرت کے ساتھ عوام کو بولنے دے ذرا، ایک بار پر آئے جو بول دینا، جو بول دینا آدمی آتے ہیں نا لو مفتی دنیا تک کوئی نہیں، اتھے بھی بولو ذرا یار، ہاں جی بولو ذرا، یہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو
سجے ٹائے دے فرشتے بس پھر ٹھیک ہے، پھر جکج ہو رہے ہیں ملک میں، پھر ٹھیک ہو رہے ہیں کی جیسی سلامتی پہنچتے ہی فرشتے آتا ہے، پھر تو بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ ہائے او بڑے بڑے ہوتے، اللہ تعالیٰ میری والد کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس وقت فرمایا کرتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی مولا عبدالرؤوف صاحب، وہ اس وقت فرمایا کرتے تھے اوے نماز نہیں آندی اساں کو، نماز آوے تو ساری دنیا دے جھگڑے ختم۔ آج مسلمان کو نماز نہیں آندی، اللہ کی قسم ہمیں نماز نہیں آتی، الفاظ بہت اچھے یاد ہوں گے، یہ بھی پتہ ہو سی اتے بند تلے بند دلائل بھی ہو سن، یہ نہیں پتہ نماز ہے کی ہے، نماز کی روح کیا ہے، نماز ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے، نماز مجھے اور تجھ سے چاہتی کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ نماز کیا ہے۔ تو اس سجے ٹائے جدوں پھیریا نا تو صفحہ پہ پر جتنے بیٹھے تھے، لالے تائے کاکے مامے پڑوسی اڑوسی ساریاں کو کیا ہے تو ہوتے، اس میں کوئی الف تو کہن کے یا تک سیاسی پارٹیاں والے بھی بیٹھے دیں، مسجد میں ایسا کیا ہے تو ہوتے کیا ہوئے تو سارے تے کیا ہوئے سلامتی کے مطلب بیرا بغاموجل میری طرف سے تیری عزت آبرو جان مال ہر چیز محفوظ ہے، مڑ کو لو بغم رہے، میں تیری کسی چیز کا نقصان نہیں کروں گا، یہ سلامہ دا یہ مطلب ہے جس بھی پارٹی دے۔ اچھا اتھے اسی اسلامہ میں اے آخیا آئندہ اے نیت کر سو نا جڑے نال بیٹھے دیں انہوں کو سلامتی دے سا، فرشتے ہے نہیں ہیں نا، تے جڑے صفحہ میں نال ہیں وہ ساریاں پارٹیاں دے ہوندے ہیں نا، جی سرکاری بھی ہوندے ہیں، غیر سرکاری بھی ہوندے ہیں، تاجر بھی ہوندے ہیں، آجر بھی ہوندے ہیں، سب کو ہم کہتے ہیں تو مڑ کو لو بغام رہے بیرا تھوڑی عزت آبرو جان مال ہر چیز دا تحفظ ہے، مڑ کو بغام ہو جل اسا اس کو مطمئن کر چھڑیا، مطمئن کر کے پھر دو نمبری کرا تو پھر اسی مسلمانی میں فرق آسی نہ آسی۔ اچھا مسجد میں ایسی یہ آختے ہیں کہ تو نکلیا باہر تے پردے جل دیا نا تو شہجے تے بے گئے دیا تو تھے ایک ماں تے پین ایک کر دیا سارے آندھی، سچ بتاؤ او جی کچھ فیس بکاں تے سوشل میڈیا تے میڈیا تے آ رہے ہیں وہ سچ کر دیا یا اے سچ ہے، دونوں بچ فرق دس، سچا کام کڑا ہے اے ہے یا وہ ہے، اگر اتھے سچ بول دیا تو پھر اتھے کوڑ کی کر دیا، اتھے اگر سچیاں تو پھر مسجد میں کی آختے ہیں بیرا مڑ کو لو بغام رہی اتھے آختا کرنا تو باہر نکلنا سلامہ دی یہی آتا کر باہر نکل آ پتر لگنے مڑ سلام نہ پیجدہ کر، اللہ کا واسطہ نماز کو مذاق مت بناؤ، ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہی کوئی نہیں، ادھر اس کو بغم کر کے کہتے ہیں بغم ہو جا، باہر نکل کے اس کی کھچے مارتا ہے، اے نماز تو نہ ہوئی نا۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں سارے عیب ہو سکتے ہیں الا الکذب والخیانہ، مومن میں جھوٹ اور بددیانتی تو ہوتی نہیں، ایسی اگر مسجد میں جھوٹ آتے ہیں تو باہر سچے ہیں تو پھر بھی مومن نہ، اور مسجد میں اگر سچ آتے ہیں تو باہر جل کے جھوٹ کر دیں پھر بھی مومن نہ، ایمان آلہ تے جھوٹا نہیں ہوندہ، کسا نہ دشمنی کرنی تے ڈنکے دی چوٹ تے کر، اگلے کو پتہ چلے یہ گات لگا کے دشمنی، اندر اندر سے دشمنی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے، بات دور نکل جائے گی، تو اس لیے آئندہ سلامتی والی دوسروں پہ سلام بھیجو گے تو پھر اس کی عزت آبرو جان مال ہر چیز کا تحفظ ہوگا نا انشاءاللہ، اے نہیں ادھر تحفظ دے کر اور پھر تمہیں اسے مطمئن کرنے کے بعد وہ دور دی گلن نا، دور دیاں گلا۔ میں پڑھ رہا تھا ایک غالباً پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا یا کہیں اور پڑھا، تو کہتے ہیں وہ پرانے وقت میں ایک چور گیا کسی کے گھر، سارا کچھ چوری کیتا ہے، ادھر بٹیلے آئے، سارا چوری کرنے کے بعد بس جانے لگا تو ادھر ایسی چکور سی کوئی چیز نیچے پڑی تھی وہ بھی اٹھائی نا، اسا ہے بھی کوئی قیمتی شے ہوسی، اٹھا کے تو اس کو ایسے کیا، زبان سے چاٹا تو وہ نمک تھا، اتھی چھوڑیا، اس تا چوری شدہ سامان بھی چھوڑیا، وہ مالک کو بھی پتہ ہو گیا، وہ آگے اسا ہے ہوئے تو اسا ہے جی بس ایک این سامان ہے کی تو چور ہو جی میں چور آسا لیکن میں اور نمک کھا رہے ہیں اس کا، ہم اس پاکستان کا نمک کھا کے ہم نے اس پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے،
میں اس ملک کا سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑے ہم مجرم بیٹے ہیں۔ ہمیں اللہ نے قرآن دیا تھا، ہم نے اس قرآن کے نظام کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ درجہ بدرجہ ہم سارے مجرم ہیں۔ کیا اس ملک میں صرف مولوی مسلمان ہیں؟ جدوں گل آندی ہے مولوی کتھے ہو، مولوی کتھے، تسی اور مسلمان نہ ہو، تسی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کا نظام یہاں نافذ کرانا؟ یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان نہیں ہے، اسمبلیوں میں بیٹھے مسلمان نہیں ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے، نہیں تو کل قیامت کو اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا فرض تھا بتا دینا، مندے ہو منو، نہیں مانتے اپنا کام کرو۔ وطن بابو ساتش بر وہی تنگس، شمارا سہروزہ جاہ جنگس۔ ہمارے 3 دن کی لڑائی لگی ہوئی ہے، سارے کھول دیاں، سارے درج لگا ہوا ہے، گلی ملے تے کولے، جی بیڈی دی الیکشن پتہ نہیں کڑے ہونے اتھے کولے، کار کولے، پے ایکی نہ لے تے پتر دوئے نہ لے، تریمت ایکی نہ لے تے تیتری نہ لے، سر گھر میں عذاب آیا ہوا ہے۔ پھر مجھے کہنے دے نظرہ، ترجمہ نہیں کروں گا، علماء سمجھ جائیں گے، لیکن مجھے بابا چلاسی کی بات کہنے دے۔ اگر جمہوریت کی انتخابس عذابس تو عذابس تو عذابس، دری ایام عذاب افشنیدم کہ برمردار غوغائے کلابت۔ اور کل ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے، ادھر امام صاحب نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، ابھی اذان ختم ہوئی ہے، ابھی نماز شروع ہے، ادھر ان کے تے گانے تے باجے تے درزگار لگا ہوا ہے۔ مجھے بتا یہ کنجروں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے؟ یہ ڈوموں اور میراثیوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آنا۔ گانے باجے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آ۔ اللہ کی قسم میں اپنے گلے میں ڈھول مار ڈال کے تجھ سے آگے آگے جاؤں گا، پہلے میں ڈھول مار سا، پیچھے تڑ پلو مرال سا، لے آنا دلیل۔ اور میں تجھے اگر نہ بتا سکوں کہ امت مسلمہ میں کبھی مسلمانوں کا کام گانا باجا رہا ہی نہیں ہے، جب سے مسلمان چلے ہیں آج تک یہ مسلمانوں کا شیوا رہا ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا یہ کس کا شیوا ہوتا تھا۔ مجھے اور تجھے سب خلط ملط مولوی کے پیچھے لگ گئے اور اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کر، مولوی فرشتے تھے نہیں؟ فرشتے معصوم ہیں، یہی تو قول ہے دنیا میں، معصوم نہیں ہے۔ ہم آقا کے بعد کسی کو معصوم، صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں اور نبیاء کو معصوم مانتے ہیں، یہی تو جھگڑا ہے۔ تو آج وہ تو نبیوں پہ کہتے تھے کہ جا رسول ہے وہ کتھے جلد ہے یا کل الطعام ویمشی، یہ کھانا بھی کھان دے، اچھا کھانا نہ کھاوے، اے بزارہ کو جل دے، اچھا ٹھیک ہے جنے دے پترا، اے تھوڑے اعتراض نہیں ہے تے پہلے کافراں بھی کیتے ہیں، کافراں دی بولی نہ بول مسلمان، اور مسلمانوں والی زبان اپنے اندر پیدا کر، یہ کافروں کی بولی ہے۔ نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے، مولوی کون ہوتا ہے؟ مولویوں کو کس معاف کرنے جڑی؟ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ اور میں نے جمعے میں ایک مشورہ دیا ہے، تسوں کو بھی دینا، اچھا تسوں کو بھی دینا، الیکشن آگے ہے نا نیڑے، تسوں کو بھی مشورہ دینا۔ مشورہ کیا ہے اس باری مولویوں کو جتانے ہیں یار، کیا خیال ہے؟ کی یہ میں رائے دے رہا ہوں، کیوں جتاتے کہ اگر اسمبلیوں میں جائیں گے اتنا کوئی سیٹیں دیتے ہیں کہ یہ ملک کا قانون بدل سکے، اتنی سیٹوں میں نا پھر اسی دیکھتے ہیں دا قرآن دا نظام آن دن یا نہیں آنتے۔ اگر یہ نہ آندا بیرو تسی پیچھے رہے ہو، میں آگے ہو ساؤں، میں پوچھتا پہلے تساں کو پہلے میں نہ کو پوچھتا ہوں تساں کو اساں اتنی سیٹاں دیتی ہیں کی نہیں آندا اسلام؟ کیوں سیٹاں نال تے اسلام نہیں آندا، وہ تے سارے دشمن بیٹھے رہے ہو میں اسلام۔ اور ایک جگہ مجھ پہ یہ سوال بھی ہوا تو میں نے برخوردار نوجوان سے کہا جڑی بھی پارٹی نہ لیں بیرا لیکن تھوڑا لیڈر مسلمان نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں، لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر کے ذرا مجھے بتا قرآن نے ریاست چلانے کے اصول قرآن کی کن کن صورتوں میں اور کہاں کہاں اور کتنے کتنے بیان کیے؟ جو اپنے لیڈر کو پوچھی آ کے دسی مسلمان ہاں اسی کون ہاں؟ یہودی نہ رہندے،
عیسائی بھی نہ الحمدللہ، ہندو بھی نہیں، بت مت بھی نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر نظام بھی، ہمارا حکمران بھی مسلمان ہونا، جسے ہم پر ریاست چلانے کے اصول اور ضابطوں کا تو پتہ ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہن سب سن گیا، ہن ٹہلے ہو گئے ہو جو اس واری مولویوں کو جتاواں نہ جتاواں، جتھے جتھے مولوی ان سارے کو جتانے ہیں، ٹھیک ہے حضرت؟ یہ گل ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ مولویوں کو جتانے ہیں، سارے اسمبلی میں جائیں گے، پھر ہم ان سے پوچھیں نا کی نہیں آندا اسلام؟ قومیت سے نکل آؤ، جنبے سے نکل آؤ، برادری سے نکل آؤ، عصبیت سے نکل آؤ، اے پارٹی کھیلنے سے نکل آؤ، اس ملک کے وفادار بنو، قوم کے وفادار بنو، آنے والی نسلوں پہ رحم کھاؤ۔ اللہ کا واسطہ تم انہی جھگڑوں میں پڑے رہو گے، آنے والی نسل کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اشعار کا ترجمہ تشکیل اور آپ سے اجازت۔ وطن باب ساتش بر وہیں تنگس، شمارا سہروزہ جاہ جنگس، نشد این ملک از افرنگ آزاد، یہ ملک انگریزوں سے آج تک آزاد نہیں ہوا، ہنوزی جا چو قانون فرنگس، اس لیے کہ یہاں بھی تک انگریزوں کا قانون چل رہا ہے۔ ذرا پولیس والوں سے پوچھ، تستے قوانین 1861 لیے ہیں یا نہیں؟ کہڑے وہ فخر نہ لاتے نستے قانون مجھ پرانے نے 1861 لین تے ہن کی چل دے 2000 او 1861 آنا سا، ہاں تے قانون ہوئی آلین۔ اس وقت کون آ سکے تھے؟ انگریز تھا یا نہیں تھا؟ انگریز کے قانون آج بھی چل رہے ہیں۔ بیرا پرانے دی گل ہے تے قرآن پرانے، تیرے 1861 کو لو پرانے، ہاں جی پرانے دی گل کرسی دوستا جواب بھی ہے، نویں دی گل کرسی تے یہودیاں دا قانون کی۔ قرآن تے جدید ہے، یہودیت تے پرانی ہے، عیسائیت بھی پرانی ہے، قرآن جدید ہے۔ تو جدید کی طرف آئے گا، جدید کے جواب بھی ہیں، قدیم کی طرف آئے گا، قدیم کے جواب بھی ہیں۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ ہنوزی جا چو قانون فرنگس، آج بھی یہاں فرنگی کا قانون چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، یہ سارا مجمع حد کرے۔ قرآن پڑھو گے ہو؟ قرآن ہوئے صرف مولویاں دا کام ہے، قاریاں دا، حافظاں دا؟ قرآن اللہ نے کس کے لیے؟ ان کے لیے اتارا ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ جو کہتا ہے میرے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے ہاتھ اٹھائے۔ اب ان میں سے کون کون ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، ان میں سے کون کہتا ہے جس کو ناظرہ نہیں آتا تو کل سے انشاءاللہ مدرسہ آپ کے پاس ہے یا جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں مولوی صاحب کے پاس مسجد میں جائیں اور اس سے ایک ایک آیت روز ناظرہ قرآن مجید سیکھیں گے، سیکھو گے انشاءاللہ۔ اور جن کا ناظرہ ٹھیک ہے وہ کیا کرو گے؟ وہ انشاءاللہ قرآن کا ایک ایک آیت کا روزانہ ترجمہ پڑھیں گے۔ کس کا؟ وہ ایک جگہ میں تھا نا تو روز کو نیٹ تو سارا کچھ ہے، میں بیرا جنازے بھی انہیں سی پڑھالدہ کر، تو نیٹاں لیں دی سن ٹونڈ کے آندہ کر نوہی تھوڑا جنازہ بھی پڑھے۔ اللہ نے ہر علاقے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ وہاں ہر علاقے کے لیے ایک نبی آتا تھا، علماء کی، کہ ہر علاقے میں علماء ہیں تو کوئی دوئی جائی جلنا دی ضرورت نہیں، اس علاقے کے علماء سے پوچھ بس، تجھے ادھر ادھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو گے نا انشاءاللہ۔ تو کون کون کہتا ہے ترجمے سمیت ایک ایک آیت روز قرآن کی سیکھیں گے انشاءاللہ؟ بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے۔ آگے جاتے ہیں، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، نماز توبہ سے معاف نہیں، اور اللہ سے رو رو کے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، زاری کریں گے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم عذر پیش کریں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ہم صبح سے لے کر رات تک، رات سے صبح تک گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری وجہ سے تیری مخلوق، بے زبان مخلوق بھی آج پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے۔ اس اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور گانا باجا تبلہ سرنگی بند، مہربانی کرو یار، گانا باجا تبلہ سرنگی بند کرو۔ اور میں سیاسیوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے پچھلوں سے سبق سیکھو یار، نہ گانے باجے کرو، گانے باجے سوا عاجزی کرو، اللہ سے مانگو اور اللہ سے گڑ گڑاؤ۔ گانے باجے کے بغیر بھی جیتنا ہوا جیت جاؤ گے، اور گانے باجے سے اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ مت کراؤ، ورنہ اللہ کے ایسے بندے اس ملک میں اب موجود ہیں، ہاتھ آئیاں کر سن نہ الیکشن ہو سی تے نہ الیکشن دا منڈ سر ہو سی، پتہ ہی نہ ہو سی کر گیا،
اے جی بھی اس ملک میں اللہ جینے ہاتھ آئیاں کیتے تو کچھ بھی نہ سی، اس واسطے اللہ کا واسطہ اور زیادتی مت کرو اور اللہ کو ناراض مت کرو۔ تو اس لیے گڑ گڑا کے رو کے اور جس جلسے میں گانا باجا ہو اس میں نہیں جاؤ گے، جس سیاسی جلسے میں گانا باجاؤ اس میں نہیں جاؤ گے، وعدہ کرو اللہ کے ساتھ، وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ جس جلسے میں گانا باجا ہوگا کچھ بھی ہو جائے تو کو آن کے لکھ روپیہ بھی دے میں تھوڑا ایمان لکھ روپے سے بھی سستا اس کو سستا ہو گیا، یا تیرا ایمان ان کے پارٹی کے جھنڈوں سے سستا ہو گیا۔ اپنے ایمان کا سودا کسی کے ہاتھ میں مت کرنا۔ ہم گانے باجے کے جلسے میں نہیں جائیں گے، چاہے ہمارے گلے پہ تم چھری چلا دو، خنجر چلا دو، ان سے بائیکاٹ کرو تاکہ ان کو کوئی انسانیت آئے۔ باقی جڑی مہنگائی مکسی تے جڑا اتنے بجلی ہو سی تے اتنے گیس آسی وہ بھی اسی دیکھ سائیں تھیاں، اج نہ لگے یہ ہونے نویاں نویاں کو شاید تسی توقع دے گے سن، میں بڑے زمانے تو دیکھتا اسیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی اساں سارا کچھ سنے دے، سارا دیکھے دے، ایک ایک کو جانتے ہیں۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے، ورنہ بہت ساری جی وہ ہوتی ہیں باتیں کہ جو ہم سر عام بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا، مروت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو سر عام یوں کہہ سکے۔ باقی دائیاں سی ٹیڈ، ہاں دائیاں سی ٹیڈ کسا دے نہیں چھپے دے ہوندے، اللہ خیر پیش کرے۔ تو اس لیے نماز گانا باجا طبلہ سرنگی بند رہے انشاءاللہ، گانے سے اللہ کا وبال آتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ تلا ملکہ میں دیکھ توندی توندے سوا لوگوں آج بھی رابطہ ہوا 12-1 بجے تک تے پتہ ہی نہیں ہوندہ یہ کیا ہو رہی ہے جی۔ تلا پنجاب میں جا دھندے اور عذاب ہے اللہ کا۔ تو اس لیے اللہ سے خیر کی اور اللہ کو ناراض مت کرو، اور اللہ کو ناراض مت کرو۔ اللہ سے جی عاجزی کے ساتھ مانگنے کی اور زاری کرنے کی ضرورت ہے۔ گانا باجا طبلہ سرنگی بند رہے انشاءاللہ، سودی کاروبار نہیں کریں گے، کسی دا ایک پیسہ بھی دوئے دا قبضہ نہ کرساں۔ اساں میں جو ہر جنے کو پتہ ہے مڑا کیا ہے تو دوئے دا کیا ہے، نہ عدالتاں دے آخڑا نال نہ مفتیاں دے آخڑا نال کوئی بھی کسی کی شے وہ کسی کی نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے تجھے امام اہل سنت کے حوالے سے ایک بات بھی بتا دی، تیرے پیسے بھی کسا دے ہوئے تو کتنیاں نمازاں پڑھ دیاں سی، کتنے آن 700 مقبول نمازاں اے جی کہ جی نا مقبول نمازوں کے بدلے میں اگلے کے 3 پیسوں کے بدلے میں دینی پڑیں گی۔ اللہ میرے تیرے حال پر رحم کرے۔ والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو، اپنے چہروں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناؤ گے نا انشاءاللہ، بناؤ گے اپنے چہروں کو محمد عربی جیسا بناؤ۔ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے، زبانی جمع خرچ ہے یا حقیقت ہے؟ یہ ایمان ہے ہمارا کہ آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا، اور نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا، اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے، نہ تھا۔ تو اس لیے حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی نا، داڑھی سمیت حسین تھے، تو داڑھی کو بری نظرہ نہ دے تو کو جڑے پٹیاں پڑھا دیں انہوں کو اساں کو بال آن، اساں کو بال اساں کو پٹی پڑھا لیں، اساں کو دسیں وہ ثبوت لے آئیں، تو بس ہمیں بتا دیں۔ یہ نہیں ہے جی کہ جو داڑھی نہیں جی یہ لگے داڑھی پیچھے لگے رہے ملانی اور کوئی گل نہیں آتی داڑھی۔ اے سچ دسو حضرت خفت نہ پریشان ہو کچھ اے اسی داڑھی پیچھے لگے دے پڑھا کڑا لگے تسی لگے دے داڑھی پیچھے، اساں تو کچھ نہیں آخیا، داڑیاں پیچھے تسی لگے دے کینچیاں تے اس طرح کہن کے جنیو اپنے گلاں سا تے پھرتے ہو، اسی تے داڑیوں کو کچھ نہ آتے کن آخیا کچھ، یہ سارے دی دیکھ پر آنا اس طرح تے کینچیاں کہن کے تو آپ شروع ہوئے نے تے الزام اساں تے لانے مولوی داڑھی پیچھے لگے دے تو کو کہ جی آختی ہے بیچاری ہو، یہ سن تو کیا بگاڑے ہے؟ ہاں جی، اور کسی کی شکل تو اپنائی ہوئی ہے۔ آج کل تو بڑے علامے بھی ہیں تو بڑیاں گلن، لباس بھی سارا انگریزوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ترجمان اسلام کے بنے ہوئے۔ نہیں لباسا نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، لباسا نال کچھ نہیں ہوتا، داڑھی اڈو نہ ہوئے، شہر ہوئے لیکن اس دی نہ دمڑ ہوئے، نہ اس دی ہوئے، نہ کو دھن ہوئے، نہ کچھ شہر ہوئے، وہ کیا جا شہر ہے یار؟ وہ شہر ہے؟ مسلمان ہوئے تو نہ اس دی داڑھی ہوئے، ہاں جی، نہ اس دی شاڑی ہوئے، نہ اس دی نماز ہوئے، نہ گانیاں کو لو بچتا ہوئے، نہ اکڑی جائی لکھی دی انہیں گلاں سا کو دس چڑو۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کون کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو کے جلدی جلدی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ حضرات خفا ہوئے دن خوش کرائیں نو قدر ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جائیں۔
ماشاءاللہ، اللہ جوانیوں میں، عزت میں، آبرو میں برکات عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر۔ 2 شعر صرف پڑھنا، باقی اور مڑ وسانی۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکست کشتی ہے تیز تارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، ہماری ڈوبتی ناؤ کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی قومیت کے نعرے لگاتا ہے، کوئی لسانیت کے نعرے لگاتا ہے، کوئی وطنیت کے نعرے لگاتا ہے، ہاں جی عصبیت کے نعرے لگاتا ہے، جن نعروں کو میرے تیرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قدموں کے نیچے روند دیا تھا، آج وہی نعرے لگ رہے ہیں، وہ بدبودار نعرے جو آقا نے پسند نہیں کیے ہیں، وہ بدبودار نعرے جو میرے تیرے آقا کو پسند نہیں تھے، آج بڑے فخر کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ قومیت کا نعرہ لگ رہا ہے، وطنیت کا نعرہ لگ رہا ہے، لسانیت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، میرے تیرے لیے بڑائی کی چیز نہ وطن تھا، نہ قومیت تھی، نہ لسانیت تھی، میری تیری بڑائی کی چیز تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا، یہ ساری چیزیں صرف تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں تو تقوی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا، ہم پیسے کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، ہم عہدے کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، ہم ڈگری کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، ہم کوٹھی کار کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی حیثیت، اگر ان چیزوں کی حیثیت نہ ہوتی تو گاڑیوں میں کافر ہم سے اعلیٰ نہ ہوتے، کوٹھیوں میں کافر ہم سے اعلیٰ نہ ہوتے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہم سے اعلیٰ نہ ہوتے۔ یاد رکھ، ان چیزوں کی اللہ کے ہاں اہمیت کوئی نہیں، وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے، وہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے، وہاں پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، نہیں ہے کوئی نہ خدا